پہلی بات، قبروں میں عذاب دیا جائے گا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو میں نے لکھا ہے کہ یہاں اور اس سے آگے، یعنی آگے جو روایتیں آئیں گی، یہ کافی طویل باب ہے، یہاں اور اس سے آگے قبر کا لفظ جہاں بھی آیا ہے اس سے مراد اسی زمین میں وہ جگہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان نفوس کو رکھنے کا اہتمام کیا ہے جنہیں ملائکہ موت کے وقت انسان کے اس مادی جسم سے الگ کر کے اپنی تحویل میں لے لیتے ہیں۔ یعنی یہاں اس سے مراد لازماً وہ قبر نہیں ہے جو ہم بناتے ہیں اور اس میں کسی کو دفن کرتے ہیں، بلکہ اسی زمین میں آگے اس کی بہت تفصیلات آئیں گی کہ اسی زمین میں ایک مرحلہ ہے جس سے ہم گزرتے ہیں، اس میں پیشی ہوتی ہے، لے جایا جاتا ہے، اس کی تفصیلات آگے خود روایتوں میں آ جائیں گی کہ مرنے کے بعد کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور پھر اسی زمین میں واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ اور وہ کیا چیز بھیجی جاتی ہے؟ ہمارا جسم نہیں، بلکہ ہماری اصل شخصیت۔ وہ کس طرح رکھی جاتی ہے؟ ہمارے لیے وہ غیر مرئی ہے سب کچھ، اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہاں قبر کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اصل میں اس جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اسی زمین میں ان نفوس کو رکھ رہے ہیں۔ اب کس طرح رکھ رہے ہیں، غیر مادی چیزیں کیسی رکھی جاتی ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا، یعنی یہ سب آگے کس طرح ہوگا نہ انسان اس کو گرفت میں لے سکتا ہے، کیونکہ ہم تو مادی چیزوں ہی کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کرسی ہے، یہ میز ہے، یہ انسان ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں۔ غیر مرئی چیزوں کا کچھ تصور کر لیتے ہیں، لیکن وہ رکھی کیسے جاتی ہیں، ان کے لیے کوئی جگہ کیسے بنتی ہے، انہیں بند کیا جائے تو کیا صورت ہوگی، کسی جگہ پر نعمت دی جائے تو کیا صورت ہوگی، اس کا کوئی تصور ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں دیا، لہٰذا روایتوں میں وہی لفظ اختیار کر لیا گیا ہے جس سے اس زمانے کے لوگ واقف تھے، اس لیے کہ وہ اپنے مردوں کو بالعموم قبروں ہی میں دفن کرتے تھے۔ تو ہمیں اگر کوئی بات بتائی جائے گی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کر دی ہے کہ تم جو الفاظ بولتے ہو، جن سے مانوس ہوتے ہو، ملتی جلتی چیزوں میں وہی الفاظ استعمال کر کے ہم اس دنیا کی باتیں تمہیں بتا دیتے ہیں۔ تو یہ اس میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ گھبرا گئے، اور یہ بات بھی کہ عذاب کے لیے لفظ فتنہ استعمال ہوا ہے، یعنی اس خاتون نے جو لفظ استعمال کیا وہ یہ تھا انکم تفتنون فی القبور۔ اس پر میں نے توجہ دلائی ہے کہ اصل میں لفظ تفتنون آیا ہے، عرب جاہلیت کی زبان میں یہ لفظ جس طرح آزمانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی فتنہ عربی زبان میں ایک ایسا لفظ ہے جو 2 3 4 معنی میں آتا ہے، تو آزمانے کے معنی میں بھی آتا ہے، اسی طرح عذاب دینے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے، پرسیکیوشن کے معنی میں، کسی کو عذاب دینے کے معنی میں، کسی کے اوپر کوئی تعذیب کا تازیانہ برسا دینے کے معنی میں، بہت سی اس کے مفاہیم ہیں، تو سیاق معلوم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کی مثال سورہ بروج کی آیت 10 میں دیکھ لی جا سکتی ہے۔ چنانچہ آیت کے الفاظ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات کے تحت زمخشری نے لکھا ہے وَمَعْنَا فَتَنُوهُمْ عَذَّبُوهُمْ بِالنَّارِ وَأَحْرَقُوهُمْ، یعنی یہاں فتنہ عذاب کے معنی میں، تو یہ جو اصل لفظ استعمال ہوا ہے اس کا ترجمہ چونکہ عذاب کیا ہے، تو یہ معلوم رہنا چاہیے کہ وہ اس پہلو سے کیا گیا ہے، لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔